ہم سب کے لیے ضروری ہے ایک بات کو سننا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ساتھ میں بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے انبیاء آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، چاہے 1,24,000 ہو یا 2,24,000 ہو، آپ قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر پروفٹ، ہر میسنجر اپنے اپنے زمانے میں شادی کرتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ 2,24,000 کم زیادہ میں صرف 2 پیغمبر ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی۔ 2,24,000 میں اونلی 2 پیغمبر گئے جنہوں نے شادی نہیں کی۔ ان میں ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ساتھ میں بولے کون ہے حضرت؟ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم تھا، نہ ان کا کوئی گھر ہے نہ کوئی مکان ہے، اور اللہ نے ان کو بڑے عجیب انداز میں دنیا میں بھیجا، بغیر ابا کے دنیا میں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے دنیا میں آئے، اور ایک بات یہ بھی بتا دو، دنیا میں آئے موت نہیں آئی۔ بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں۔ ہم کو غلط پڑھایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا یا حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ نہ میرے پیارو، حضرت عیسیٰ کو نہ سولی پہ لٹکایا گیا نہ قتل کیا گیا، موت نہیں آئی، اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر عیسیٰ کو نہ کسی نے قتل کیا نہ کسی نے سولی پر لٹکایا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو میرے پیارو، حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، موت نہیں آئی، اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا۔ ہم سب کا عقیدہ ہے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ بولو قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن اللہ کی قسم نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس پر ذرا زور دیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ قرآن کریم نے صاف اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا میرے مصطفیٰ کے بعد پورا مجمع بولے کوئی نبی آنے والا۔ تو بے شک حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آئیں گے، آن دا ڈے آف ججمنٹ قائم ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے، مگر نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، اور جب آئیں گے تب شادی کریں گے۔ بولو جب آئیں گے تب شادی کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ بھی شادی کرنے والے، تو اب کتنے نبی باقی رہے جنہوں نے شادی نہیں کی؟ صرف ایک، کیونکہ 2,24,000 کم زیادہ میں 2 تھے۔ حضرت عیسیٰ بھی شادی کرنے والے قیامت سے پہلے، اب باقی رہ گئے ایک۔ وہ کون ہے جنہوں نے شادی نہیں کی؟ حضرت یحییٰ۔ بولو کون؟ حضرت اچھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیوں شادی نہیں کی؟ جب 2,24,000 پیغمبر کم زیادہ شادی کر رہے گئے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ ایک امتحان، ایگزام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے یحییٰ، میں نے تمہیں جوانی دی ہے، میں نے تمہیں تندرستی دی ہے، میں نے تمہیں مال دیا ہے، میں نے تمہیں دولت دی ہے، میں نے تمہیں اپنا نبی بنایا ہے، میں نے تمہیں اپنا پیغمبر بنایا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرا آرڈر ہے تم شادی نہیں کرو گے، شادی نہیں کرو گے، اور کوئی غلط کام بھی نہیں ہوگا۔ میرے پیارو، حضرت یحییٰ علیہ السلام ایگزام تھے، ایک ایگزام ہال میں تھے۔ آپ کو اللہ نے دولت دیا، اللہ نے آپ کو مال دیا، اللہ نے آپ کو جوانی دی، اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی، لیکن قرآن کریم میں لکھا حضرت یحییٰ نے پوری زندگی گزاری، اللہ کا حکم تھا، کبھی آنکھوں کا بھی غلط استعمال نہیں کیا، بغیر شادی کے پوری زندگی گزاری، آنکھوں کا بھی غلط استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میرے یحییٰ جاؤ، اپنے ایگزام میں کامیاب ہو گئے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے یحییٰ تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم نیک لوگوں میں ہو گئے، تم میرے نبی بن گئے، تم بہت ہی پاک دامن رہ گئے۔ تو میرے پیارو اتنی بات سمجھ لو کہ حضرت یحییٰ نے شادی نہیں کی، باقی سارے نبیوں نے، بولو سارے پیغمبروں نے، سارے رسولوں نے شادی کی۔ آج اللہ کا کرم ہے، ایک نکاح ہوتا ہے نا، ایک نکاح، اونلی ون، ایک نکاح ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا 100 شہیدوں کا ثواب۔ بولو کتنے شہیدوں کا ثواب؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کر لیا 100 شہیدوں کا ثواب ملا۔ آج اللہ کا احسان کرم، معلوم نہیں 70 80 90 نکاح ہونے جا رہے، ایک نکاح پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آج ہم گنہگار بن کے یہاں آئے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے تو اللہ کی رحمت اور مغفرت کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت پیاری جگہ پر ہم سب جمع ہیں، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب نکاحوں کو قبول فرمائے۔ یہاں بہت سارے دلہے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھا پھول ہار پہن کر آپ لوگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اللہ آپ کا نکاح قبول کرے۔ میں جنید بھائی سوچتا ہوں میرے نکاح میں بھی ایسا سب نہیں ہوا تھا، اور اب کوئی کرنے کا چانس بھی دکھتا نہیں ہے بھائی، لیکن ماشاءاللہ ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں گا، میں دونوں سے کہوں گا، اگر ہماری یہاں دلہنیں بیٹھی ہوگی ان سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، اور یہ بات آپ لوگ ایسے باندھ کر چلنا انشاءاللہ بہت کام آئے گی۔ ہسبینڈ اور وائف یہ ریلیشن جو ہے نا بہت پیارا ریلیشن ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے آپ ہسبینڈ بنے نہیں ہو، آپ کی بیوی وائف بنی نہیں ہے۔ ہم ابھی کچھ قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں گے، کچھ حدیثیں پڑھیں گے۔ قرآن سے بڑھ کر مقدس کوئی کلام نہیں، ہمارے نبی کے کلام سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی کلام نہیں۔ اس کے ساتھ یہ پوتر رشتہ ہسبینڈ اور وائف کا جڑے گا، یہ بہت پاک رشتہ ہوتا ہے۔ اب کہیں ہسبینڈ اور وائف خیانت کرتے ہیں تو پھر ڈیمیج آتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، اللہ کی قسم سب سے بڑا نکاح اگر کوئی دنیا میں ہوا ہو تو ہماری نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ، بولو رضی اللہ تعالی عنہا، اور ہمارے نبی کے داماد، بولو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سچ بتانا حضرت علی کا مقام کتنا اونچا ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلائے، یہ محرم مہینہ ہے، بہت پیار سے سننا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلائے اور سر پر ہاتھ رکھا، اور ہمارے نبی نے فرمایا علی 3 باتیں تمہارے اندر ایک ساتھ میں ہے، 3 باتیں تمہارے اندر ایک ساتھ میں ہے جو قیامت تک کسی میں نہیں ہوگی، جو قیامت تک کسی میں نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے تعجب میں ہو گئے کہ اللہ کے رسول 3 باتیں میرے اندر ہے، ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے اندر ہے، تم سے پہلے کسی کے اندر نہیں اور قیامت تک کسی کے اندر آئے گی نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سرپرائز تعجب کرنے لگے کہ 3 باتیں میرے اندر کون سی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں بچے بہت ہوتے ہیں، بھائی شادی ہوتی ہے بچے بہت ہوتے ہیں، لیکن علی تمہارے پاس جو 2 پھول ہے حسن اور حسین، ان کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ بچے بہت ہوں گے لیکن تمہارے پاس جو حضرت حسن اور امام حسین 2 بچے ہیں جن کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمارے نبی فرماتے سارے جنتی جنت میں جائیں گے، اعلان ہوگا کہ اب جنت کے جوانوں کے سردار آ رہے ہیں، دروازہ کھلے گا اور نبی کے نواسے امام حسن، بولو سبحان اللہ، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائیں گے۔ تو ایک خوبی تو یہ ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا علی دوسری خوبی تمہارے اندر ہے جو قیامت تک کسی کو نہ ملے، سب شادی کریں گے، سب کو بیویاں ملے گی، لیکن علی تمہارے پاس جو بیوی ہے فاطمہ یہ جنت کے عورتوں کی سردارن ہے۔ تمہارے پاس جو بیوی ہے فاطمہ الزہرا، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ نساء
اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے نبی نے فرمایا بے شک میری امت کی ساری عورتیں جنت میں جائے گی، لیکن جنت کے عورتوں کی امیرن اور سردارن اور رئیسن اگر بنے گی تو میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دو خوبی ہو گئی بچوں میں، بچے بھی جنت کے جوانوں کے سردار اور بیوی بھی جنت کے جوانوں کی سردار. پھر ہمارے نبی نے فرمایا ایک تیسری خوبی تمہارے اندر، تینوں ساتھ میں جمع ہے. تیسری خوبی تمہارے خسر، تمہارے سسر کی طرف نظر کرو. اللہ کی قسم تمہارے سسر سے بڑھ کر نہ کوئی آیا تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی قیامت تک آئے گا. اور وہ کون ہے بولو؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اب میں دلہے دلہن کو ایک خاص بات کہہ رہا ہوں. سب سے مقدس نکاح اگر اس زمین پر ہوا ہے مدینہ پاک میں تو حضرت علی، اور بولو حضرت. ہاں میرے پیاروں، ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو نہ کوئی نبی نہیں. لیکن ہمارے نبی نکاح کے بعد آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بٹھایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو لیفٹ میں بٹھایا، آپ بیچ میں بیٹھے. آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے. کیا فرمایا؟ فرمایا علی میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، لیکن علی اگر کوئی غلطی کرے تو معاف کر دینا. میری بیٹی، کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری بیٹی اگر کوئی غلطی کرے تو معاف کر دینا. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے نا، ان کو ابا کی تربیت ملی ہے، یعنی میری تربیت ملی ہے، لیکن یہ تو 6 سال کی تھی جب اماں کا انتقال ہو گیا، اس لیے ماں کی تربیت نہیں ملی ہے. اس لیے میری بیٹی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا. حالانکہ پورا مجمع بتاؤ ہمارے نبی کی تربیت سے بڑھ کر اللہ کی قسم کون سی تربیت ہوگی؟ ہمارے نبی کی آنکھ مبارک محبت کے ساتھ جب آئے، اس سے بڑھ کر کون سی تربیت ہوگی؟ لیکن ہمارے نبی پھر بھی فرماتے علی. اس سے معلوم ہوا کہ ہر خسر اپنے داماد کے ساتھ کس طرح بات کرے، کتنی محبت کرے. کہا کہ میری بیٹی کو ماں کی تربیت نہیں ملی ہے، ابا کی تربیت ملی ہے، اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا. اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور رو کر کہنے لگے میرے نبی آپ کی تربیت سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ آپ کے ادب دلانے سے بڑھ کر کون سا ادب ہوگا؟ اچھا یہ تو ہمارے نبی نے کس سے بات کی؟ حضرت علی. پھر حضرت فاطمہ کی طرف آئے اور کیا فرمایا معلوم؟ بیٹی فاطمہ تم کو معلوم ہے علی غریب ہے، تم کو معلوم ہے نا علی کے پاس کوئی لمبی چوڑی کمائی نہیں ہے، اس لیے فاطمہ زندگی میں کوئی ایسی چیز مت مانگنا جس سے ان کو تکلیف ہو جائے، تم علی کو تکلیف مت دینا. اور فاطمہ یاد رکھنا، دیکھو یہ سب لوگ جملہ سنو، فاطمہ یاد رکھنا آج تک تم محمد کی بیٹی نمبر 1، آج تک تم محمد کی بیٹی بولو نمبر 1، آج سے تم علی کی بیوی ہو گئی، یہ نمبر 1 ہو گیا، اور محمد کی بیٹی یہ نمبر 2 ہو گیا. اس لیے فاطمہ اپنے شوہر کا خیال کرنا، ان کے گھر والوں کا خیال کرنا. ابھی لوگ تم کو آج تک محمد کی بیٹی سے پہچانتے تھے، اب تم کو لوگ علی کی بیوی سے پہچانیں گے، اس لیے اپنے شوہر کا پورا خیال کرنا. میرے پیاروں آپ کو تعجب ہوگا، اور تعجب سے آدمی حیران ہو جاتا ہے. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے، بس جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے لیے دروازہ کھولا، آواز آئی، دھم سے آواز آئی. حضرت علی پیچھے مڑے، دیکھا کہ فاطمہ بے ہوش ہو گئی ہے. حضرت علی دوڑتے دوڑتے آئے اور کہا کہ فاطمہ کیا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا 2 دن سے زیادہ ہو گئے، میرے کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، اس لیے چکر آ گئے. آپ فکر نہ کرے، تھوڑا پانی چھڑک دے، میں واپس ہوش میں آ جاؤں گی. حضرت فاطمہ تو ہوش میں آ گئی. تو حضرت علی نے پوچھا 2 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ مجھے پتا نہیں، میں تو آتا تھا اور تم مجھے تھوڑا تھوڑا کھانا دیتی تھی، میں کھا لیتا تھا، تم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ حضرت فاطمہ نے کہا نہیں میں نے نہیں کھایا. تو حضرت علی نے کہا میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا ابا نے کہا تھا علی کو کوئی ایسی بات مت بتانا جس سے علی کو تکلیف ہو. میں اپنے ابا کی نصیحت پر عمل کر رہی ہوں کہ سب کچھ ہوگا لیکن میں میرے شوہر کو تکلیف نہیں دینے والی ہوں. آج میرے پیاروں سب سے بڑا جھگڑا ہمارے گھروں میں جو آتا ہے وہ یہیں پر آتا ہے کہ گھر کے دوسرے لوگ چڑھانے والے ہوتے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اس کا دیورانی کے ساتھ جھگڑا ہوتا، اس کا جیٹھانی کے ساتھ جھگڑا ہوتا، ساس کے ساتھ جھگڑا ہوتا، بہو کے ساتھ جھگڑا ہوتا، سسر کے ساتھ جھگڑا ہوتا. اگر ہم ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تو یہ جھگڑا نہیں ہوگا. اللہ کی قسم نکاح سکون ہے، ہم سب کے لیے جنت کا ذریعہ ہے. تو سب خوش رہو گے نا انشاءاللہ؟
اور یہ بہت غلط ہے جو سننے میں آتا ہے، کبھی اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، کبھی پرمیشن نہیں دی ہے۔ شوہر باقاعدہ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، بہت جگہ پر سننے میں آتا ہے بھائی شوہر نے سب کے سامنے اپنی بیوی کے بال پکڑے اور باہر نکالا اور اس کو مارا یا گھر میں مارا۔ بلکہ شوہر کبھی کبھی غصے میں آتا ہے نا تو آ کر کیا کہتا ہے معلوم، تو بھی ایسی، تیرا باپ بھی ایسا، تیری ماں بھی ایسی، تیرا خاندان ایسا۔ تو یہ بچے پیدا ہونے کے بعد سمجھ میں آیا، بہت غلط ہے میرے دوستو۔ یہ مسلمان جو ہے نا، اسلام دھرم میں صفائی ستھرائی ہے، مگر ہم لوگ اس پر دھبے پر دھبے لگاتے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام ہے انجشا، سب ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت انجشا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو مارا، بیوی کو مارا۔ یہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو مارا۔ معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، بالکل چہرے آپ کے گال مبارک لال ہو گئے، ایسے لال ہو گئے جیسے انار کے دانے نچوڑے گئے ہو، اتنے سرخ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک۔ ہمارے نبی نے کہا انجشا کو بلاؤ۔ جب حضرت انجشا آئے، ہمارے نبی نے کہا ضربت امرأتک، تم نے بیوی کو مارا؟ انجشا نے کہا اللہ کے رسول غصے میں وہ کچھ ایسا ہوا تو میں نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رویدک قواریر، ارے کانچ کی بوتل کو توڑ دیا، کون سی بہادری کا کام کیا؟ کانچ کی بوتل کو توڑ دیا، کون سی؟ اور ایک روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ ہمارے نبی نے فرمایا سنو، بہادر وہ نہیں ہے، سنو، بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو زمین پہ گرا دے، بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو دھکا دے، بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو ماں بہن کی گالیاں دے۔ ہمارے نبی نے فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے کو کنٹرول کرے اور سامنے والے کی ایک غلطی کو معاف کر دے، اللہ قیامت میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے پیارو، یہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن بہت ہی مقدس ہے، قرآن حدیث سے نکلا ہوا ریلیشن ہے، اس لیے ہمیں بہت پیار محبت سے اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اس کا خیال رکھو، اگر میاں بیوی کا رشتہ مقدس ہوگا، آنے والی جو اولاد ہوگی وہ بھی کیسی ہوگی؟ صحیح ہوگی، کیونکہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھا ہے اذا کان العود معوجا فکیف یستقیم الظل۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں لکڑی سیدھی ہوگی تو اس کا شیڈو بھی سیدھا، لکڑی ٹیڑھی تو اس کا سایہ بھی کیسا ہوگا؟ ٹیڑھا ہوگا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو بڑا عجب معاملہ، رونا کس بات کا ہے معلوم ہے؟ جس کو دیکھو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جوان کے ہاتھ میں موبائل، ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، ہمارے چھوٹے چھوٹے 2-2, 3-3, 4-4 سال کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، جس کی وجہ سے یہ باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں دادا اپنے پوتی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، نانا اپنی نواسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نانا خود موبائل میں بزی ہے، دادا خود موبائل میں بزی ہے۔ میرے دوستو، محرم مہینہ ہے، اللہ کی قسم اتنا مقدس مہینہ ہے یہ محرم الحرام، عزت والا مہینہ، احترام والا مہینہ۔ اللہ کی قسم یہ مہینے میں اللہ نے نہ جانے کتنے نبیوں کی توبہ کو قبول فرمایا، اللہ نے نہ جانے کتنے نبیوں کو نبوت عطا فرمایا۔ اس مہینے میں بھی موبائل والا گناہ ہم سے نہیں چھوٹتا۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ ایک بچے جن کا نام ہے حضرت عمر، بولو کیا نام ہے؟ عمر، ہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے، اب بہت سارا مجمع کھانے کے لیے بیٹھا، اب یہ چھوٹے بچے ہیں، بچہ آپ کو معلوم ہے بچہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے، جیسے دیکھے کہ وہ بچے آئے نا جن کا نام تھا عمر، جب وہ کھانے کے لیے آئے، اب جو پلیٹ رکھی ہوئی ہے نا تو بچہ بچہ ہوتا ہے، وہ ایک لقمہ یہاں سے کھائے، پھر تھوڑا ایک لقمہ آگے سے کھائے، پھر ایک لقمہ وہاں سے کھائے، کبھی رائٹ ہینڈ سے کھاوے، کبھی لیفٹ ہینڈ سے کھاوے۔ قربان جاؤ ہمارے نبی پر، ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اٹھ جاؤ، کہاں بچے آئے بڑوں کے بیچ میں آ کے بیٹھ گئے، گیٹ آؤٹ، ہمارے نبی نے ایسا نہیں کہا۔ ہمارے نبی نے بلکہ ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور 3 باتیں کہی۔ ہمارے آقا ساتھ نے فرمایا سم اللہ، بیٹا جب کھانا شروع کرے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلا برکت۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو اپنے پاس کھانا ہے نا وہ کھاؤ، کیونکہ پوری پلیٹ میں ایک ہی طرح کا کھانا ہے، اپنے قریب سے کھاؤ۔ اور پھر فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ وہ بچے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس بات کو اتنا اچھا محسوس کیا کہ میرے نبی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن ایسی تربیت فرمائی کہ حضرت عمر
فرماتے موت آ گئی لیکن میں نے کبھی کھانے کی بے ادبی نہیں کی ہے۔ میرے دوستو آج ہمارے ہاں جھوٹ، بچوں کے سامنے ماں کو گالی دینا، باپ کو گالی دینا، بیوی کو گالی دینا، بچہ کیا سیکھے گا؟ ہمارا بچہ کیا سیکھے گا؟ بچے کے سامنے بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، تو ہمارے بچے بھی پھر وہی تربیت کریں گے، وہی حالات میں آئیں گے۔ ایک مرتبہ افروز بھائی سننے جیسی بات ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے، ایک عورت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی مٹھی میں ایسا بند ہے اور اپنے چھوٹے بچے کو کیا کہہ رہی ہے؟ تال اوتی کا، تال اوتی کا۔ جیسا ہم بھی کبھی کبھی اپنے بچوں کے سامنے مٹھی بند رکھتے نا، کم بیٹا کم، آئی ول گیو یو سم تھنگ، کم ہیئر آئی ول گیو یو سم تھنگ، آجا آجا بیٹا آجا، میں آپ کو کچھ دینے والی ہوں، میں کچھ دینے والی ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس عورت کو دیکھا کہ مٹھی بند ہے اور بیٹے کو کہہ رہی ہے تال آجا بیٹا میں تجھے کچھ دوں گی، ہمارے نبی نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں میرے ہاتھ میں کھجور ہے اور وہ بیٹے کو دینے والی ہوں۔ ہمارے نبی مسکرائے، اچھا ہوا تمہارے ہاتھ میں کھجور تھی اور تم بیٹے کو دینے والی تھی، اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی تو تم جھوٹی ہوتی اور قیامت میں اس کا جواب دینا پڑتا۔ آج ہم لوگ کتنا بچے کو بیٹا بیٹا کم ہیئر چل آجا بیٹا آئی ول گیو یو دس، میں تیرے کو یہ لا کر دوں گا، میں تیرے کو وہ لا کر دوں گا۔ اب بیٹے کو معلوم ہے میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، بیٹے کو معلوم ہے میری ماں جھوٹ بولتی ہے، آگے چل کر وہ بیٹا بھی جھوٹ بولے گا، آگے چل کر ہماری بیٹی بھی جھوٹ بولے گی۔ یہاں ہمارے نبی نے ایک عورت کو کہا اگر تم کھجور نہ دیتی تو تم جھوٹی ہوتی اور قیامت میں اس کا جواب دینا پڑتا۔ اس لیے میرے پیارو آگے آپ کے بچے ہوں گے، بچیاں ہوں گی، اللہ آپ کو خود صالح اولاد نصیب فرمائے، اللہ آپ کو بیوی سے محبت بھی نصیب فرمائے۔ آج ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور صرف آپ لوگوں کی محبت میں آئے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا ہم یہاں پر جو پہنچے ہیں اصل میں یو کے میں انگلینڈ میں ایک ٹرسٹ ہے جس کا نام ہے فیز ویلفیئر ایڈ۔ وہ لوگ ہر سال مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ 20-22 سال سے وہ لوگ کبھی کیٹریک آپریشنز کرواتے ہیں، کبھی ڈائلیسس کرواتے ہیں اور کبھی نوٹ بکس کا کام کرتے ہیں، اور یہ گروپ ویڈنگ میں بھی ان کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے، یہ گروپ ویڈنگ بھی کرواتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم لوگ سورت میں تھے، سورت میں گروپ ویڈنگ کا کام مکمل ہوا، ہم سیدھے یہاں اجمیر پہنچے ہیں، اجمیر سے یہاں سے ہم سیدھے مالیگاؤں پہنچیں گے، اور سب کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے غریب بچیوں کی شادیاں ہو جائے۔ کوئی باپ رات کو بغیر نیند کے نہ سوئے، یہ نہ سوچے کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ تو یہ فیز ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے جس میں ہمارے بھائی جو ہے وہ اس کے بانی مبانی ہے جو اس وقت آئے نہیں ہیں، ہم ان کو بہت مس کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی وہ یہاں پر پہنچے نہیں ہیں، اور ان کے جو رائٹ ہینڈ ہے مولانا شعیب پٹیل وہ بھی یہاں پر پہنچے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ان کا جو لیفٹ ہینڈ ہے مفتی عفیف صاحب جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا وہ یہاں پر موجود ہے۔ الحمدللہ ہم ان سب کا شکریہ ادا کریں گے، اور فیز ویلفیئر ایڈ کے ساتھ جتنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، متعلقین، متعلقات، دوست، احباب، علماء جڑے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں۔ یہ فیز ویلفیئر ایڈ یہ یو کے میں، ہم کہاں پر ہیں؟ انڈیا میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے۔ انہوں نے آج تک آپ کو دیکھا نہیں، آپ نے ان کو دیکھا، لیکن صرف بنیاد ہے کہ ہمارا بھائی ہے نا، ہماری بیٹی ہے نا، غریب بیٹی ہے نا، ہماری بیٹی کا نکاح ہونا ہے نا۔ میرے دوستو اس کے لیے دیکھے بغیر وہ تعاون کرتے ہیں۔ ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کے جان مال عمر میں بہت بہت برکت عطا فرمائے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں وقت زیادہ تو نہیں لے رہا ہوں، بولو مولانا ایوب کا ہے جی ماشاءاللہ یہاں بڑے بڑے حضرات آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ حضرت معاف کرنا کہ میں یہاں بیٹھ گیا، لیکن حق تو یہ ہے کہ آپ ہی آئیں گے انشاءاللہ۔ اور میں زیادہ اصل میں مولانا ایوب صاحب میرے کو ٹائم دے دو نا افروز، میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے کو ٹائم دو، کیونکہ میرے کو یہ نہیں معلوم ہوتا کرسی میرے سے چپکتی کہ میں کرسی سے چپکتا ہوں، اور بڑا عجیب و غریب معاملہ۔ اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیارو، جب مجھے یہ خبر ملتی ہے نا کہ مجھے اجمیر جانا ہے، میرا دل اتنا باغ ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا۔ ابھی راستے میں ہمارے عمران کو کہہ رہا تھا ارے جی چاہتا ہے کہ میں اجمیر میں بس جاؤں، مگر معلوم نہیں مولوی ایوب میرے کو بسنے دے گا کہ نہیں دے گا۔
اتنا اچھا لگتا اجمیر میں، اتنا اچھا لگتا. رات کو ہم جب پہنچے تھے خواجہ کی درگاہ پر، اللہ اکبر میرے پیارو، جب وہاں ہم درگاہ پر جاتے ہیں نا، کاش ہمارا تھوڑا ضمیر جاگ جائے. کون اللہ کے ولی آرام کر رہے. اور اللہ کی قسم میرے دوستو، یہ اجمیر والے بابا ہے نا، آج آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، یہ اجمیر والے بابا ہے نا، یہ اجمیر آئے نہیں ہے. بولو اجمیر، ساتھ میں بولو. آپ لوگ بہت مقدس ہے، آپ اتنی پوتر زمین میں رہتے ہو. بولو یہ آئے نہیں ہے، اللہ کے رسول کے حکم پر یہاں بلائے گئے ہیں. بولو سبحان. آپ کو معلوم ہوگا حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ تو حج میں گئے تھے. وہ کہاں گئے تھے؟ حج میں گئے تھے. وہ تو مدینہ منورہ جب پہنچے، رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور اللہ کی قسم یہ لوگ ہیں جو خواب کو کیسے دیکھتے. ہمارے نبی نے فرمایا معین الدین اب اپنے وطن نہیں جانا. آپ تو نیسابور سے آئے تھے، سمرقند کے علاقے سے آئے تھے، کہا وہاں نہیں جانا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے خواب میں پوچھا میرے نبی مجھے کہاں جانا؟ فرمایا ہندوستان جانا ہے. بولو سبحان اللہ. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ مبارک کھل گئی اور حیران، ہندوستان جانا ہے، کبھی راستہ دیکھا نہیں، وہاں کی بھاشا کیا ہے، وہاں کی زبان کیا ہے، وہاں کے کپڑے کیسے ہیں، وہاں کا کھانا پینا کیسا ہے. مگر خواب دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے مریدوں کو جمع کر کے نماز پڑھتے رہے، روتے رہے، نماز پڑھتے رہے، روتے رہے. دوسری رات کو خواب میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. فرمایا معین الدین تیاری نہیں کر رہے ہو؟ ہندوستان جانا ہے، اب گھر نہیں جانا، ہندوستان جانا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے خواب میں ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ کو تھاما، کہا اللہ کے رسول کیسے جاؤں گا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ہمارے نبی نے اپنے چادر مبارک سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالا جو میپ تھا، کہا یہ میپ ہے، یہ نقشہ ہے، دیکھتے جاؤ اجمیر پہنچ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. اب پھر آپ کی آنکھ مبارک کھلی اور رات بھر سوچتے رہے، اپنے مریدوں کو جمع کیا. اب سننا میرے دوستو اجمیر والوں، کیوں ہم اجمیر سے محبت کرتے ہیں، کیوں یہ اللہ کے ولی سے ہم محبت کرتے گئے. میرے پیاروں ہم بہت دور رہتے ہیں، ہم سورت میں رہتے ہیں، ہم کو اجمیر آنا ہوتا ہے تو بہت سوچنا پڑتا ہے. آپ لوگ مبارک ہے جب چاہے حضرت کے دربار میں چلے جاتے ہیں. اور میرے دوستو جو جاتا ہے حضرت کو واسطہ بناتا ہے، اولیاء کرام کو واسطہ بناتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تیسری رات جب خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا معین الدین ابھی تک گئے نہیں ہندوستان، تیاری نہیں کر رہے ہو، نقشہ بھی دے دیا، سب تو بتا دیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی روئے، کہا اللہ کے رسول ہندوستان چلا جاؤں گا، مجھے تو مدینہ میں رہنا ہے. بولو سبحان اللہ. مجھے تو مدینہ میں رہنا ہے، میں ہندوستان جاؤں گا آپ کی یاد آئے گی، کیا کروں گا؟ آپ کی یاد آئے گی. اللہ کے رسول آپ کی یاد کے بغیر تو معین الدین نہیں رہ سکتے نا، آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا؟ خواب میں ہمارے نبی نے فرمایا معین الدین آؤ نا، آؤ قریب آؤ. جب حضرت خواجہ معین الدین قریب آئے، ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے ایسے سینے پر رکھا اور فرمایا جاؤ معین الدین جاؤ، دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ، میری یاد آئے گردن جھکا دینا، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. میرے پیارو ایسی مبارک زمین پر ہم یہاں پر آئے ہیں اجمیر میں، اس لیے یہاں آنے کے بعد یہ ارادہ کرو کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منقبت، بلکہ یہ محرم مہینہ تو اتنا پیارا لگتا ہے کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا تاریخی روایت کے مطابق محرم مہینے میں اجمیر میں آنا، اور چلو محرم مہینہ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر حضرت حسین کے سلسلہ نسب میں جاؤ تو یہی محرم مہینہ شہید کربلا حضرت حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. میرے پیارو بہت پیارے علاقے میں ہم لوگ آئے ہیں، بہت پیارے علاقے میں نکاح کا پروگرام ہونے جا رہا ہے، اور بڑے بڑے مہمانان کرام اور موقر اور مہذب مہمان آئے ہیں. بلکہ میں تو کبھی کبھی افروز بیٹا کہتا ہوں کہ اجمیر نہیں، ہمارا ہندوستان بھی بہت پوتر ہے. بولو ہمارا ہندوستان بھی بہت پوتر ہے، بہت پیارا ہے ہمارا ہندوستان. ہم ہندوستان والے ہندوستان کی قدر کریں. اور اللہ کی قسم میرے پیاروں، کچھ حاسدوں کے حسد نے، کچھ فتنوں کے فتنے نے، کچھ شریروں کی شرارتوں نے کچھ ایک دو الگ کر دیا. حالانکہ میرے پیاروں ہمارے نبی سے بڑھ کر انسانیت بتانے والا کون ہوگا؟
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر یہودی بھی آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر عیسائی بھی آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر مکہ والے بھی آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دشمن بھی آئے۔ ارے میرے دوستو، جب ہمارے نبی نے مکہ کو فتح کیا، ہمارے نبی چاہتے تو بوٹی بوٹی کر سکتے تھے، ریونج ریونج ریونج، انتقام لے لو انتقام لے لو۔ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کوئی انتقام کی بات نہیں کرے گا، آج محمد مصطفیٰ نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ میرے پیارو، اس سے بڑھ کر کہاں ملے گا؟ اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں، ہمارے ہندوستان کو اگر کوئی دو بند میں سمجھ جائے، دو بند میں اگر کوئی سمجھ جائے، یہاں چہرے نہیں، یہ ہندوستان کے بارے میں کہتا ہوں، یہاں چہرے نہیں انسان پڑھے جاتے ہیں، یہاں چہرے نہیں۔ اللہ کی قسم، ہمارے ہندوستان میں کبھی چہرے نہیں پڑے گئے کہ یہ گورا ہے؟ ہاں، ایسا اعلان ہوا کہ بھائی نکاح میں وہی لوگ آئیں گے جو گورے ہوں گے، یا نکاح میں وہی لوگ آئیں گے جو کالے ہوں گے، یا وہی لوگ آئیں گے جو براؤن کلر کے ہوں گے، یا بہاری آئے گا، بنگالی آئے گا، مہاراشٹر والا آئے گا، گجرات والا آئے گا۔ یہاں چہرے نہیں، ہندوستان میں چہرے نہیں انسان پڑھے جاتے ہیں، یہاں چہرے نہیں انسان پڑھے جاتے ہیں، یہاں مذہب نہیں دل پڑھے جاتے ہیں، یہاں مذہب نہیں دل پڑھے جاتے ہیں۔ اے میرے دوستو، مہان ہے یہ دیش، مہان ہے یہ دیش، یہاں گیتا اور قرآن دونوں ساتھ میں پڑھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت پیارا ملک ہمیں ملا ہے، اور ہم نکاح کے اس بہت مقدس فنکشن میں آئے ہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ فیض ویلفیئر ایڈ والوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور آپ تمام دلہوں کو بھی مبارکبادی دوں گا، تمام دلہنوں کو بھی مبارکبادی دوں گا۔ یہاں آنے والے تمام جو ہمارے بڑے اکابرین ہیں، جو سجادہ نشین یہاں پر تشریف لائے ہیں، ان کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ اور میرے کو خوشی اس بات کی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم تو وہاں سورت سے فلائٹ میں جے پور آ گئے، اور جے پور سے ماشاءاللہ بڑے اچھے انتظام کے ساتھ ہم لوگ اجمیر رات کو درگاہ شریف پر پہنچ گئے، اور آج الحمدللہ یہاں ہم مدرسے کے گراؤنڈ کے اندر جمع ہو گئے۔ لیکن بہت ہمارے ساتھی ہیں جو بڑی محنتوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، میں ان تمام کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے مولانا فردوس صاحب یہاں پر نظر آ رہے، یہ ہالول سے سفر کرتے ہوئے اپنے 6 ساتھیوں کو لے کر، جس میں ہمارے سہیل بھائی بھی ہیں، ان کو لے کر آئے ہیں۔ ہمارے الیاس بھائی ہے، وہ احمد آباد سے سفر کرتے ہوئے 8 ساتھیوں کو لے کر آئے ہیں، اور ہمارے آصف پریس اپنے پورے گروپ کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر، اے جے گروپ کا نمائندہ بن کر آئے۔ اور میرے کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی رات کو جب درگاہ پر میں پہنچا، اور الحمدللہ میں نے سوچا کہ میں میرے تمام ساتھیوں کو بلا لوں، لیکن میرے ساتھی تمام دور تھے، مگر ہمارے راندیر کا بسم اللہ گروپ وہیں پر موجود تھا درگاہ میں ماشاءاللہ۔ یہ راندیر سے یعنی سورت سے بھی ایک گروپ آیا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات بتاؤں، میرے جگری دوست آئے ہیں، افروز، یہ صرف میری ملاقات ہے فرام اجمیر ٹو اجمیر، ہے نا؟ اس سے پہلے ہماری ملاقات اجمیر، اس سے پہلے اجمیر، ہاں، تو آپ اجمیر میں تو ملاقات کرتے ہیں، کب ملاقات؟ یہ حالانکہ میں جہاں سورت میں رہتا ہوں اس سے بہت قریب میں رہتے ہیں، لیکن ہماری ملاقات اونلی اجمیر میں ہوتی ہے، خواجہ کی برکت سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے افروز بھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے ساجد بھائی بھی تشریف لائے، اور جنید بھائی بھی ہے، اور یہ حاجی جنید اورا والا بھی ہے، ان کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دیکھو، اللہ ہے نا، مال دیتا ہے، دینے والوں کو دیتا ہے، کبھی کبھی کسی کو کنجوس بھی بناتا ہے۔ کچھ تو ایسے کنجوس ہوتے ہیں، وہ چائے میں مکھی جائے نا تو مکھی کو نکال کے اس کو بھی پھر دباتے ہیں، یہ کہ وہ ٹاپ ٹاپ کچھ قطرہ آ جائے۔ لیکن ہمارا افروز بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب مال دیتا ہے اور دل بھی دریا دیتا ہے، ایک سخاوت والا دل ہوتا ہے، ایک اتنا پیارا غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، لاچاروں کا، مجبوروں کا خیال کرنا، یہ ہمارا افروز سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے اس کو سوشل ورک کا ایک مجسمہ بنایا۔ اور صرف اس کو نہیں، اس کی پوری ٹیم کو میں بہت دل و جان سے دعا کروں گا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی فیملی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ یہاں اجمیر میں بھی ان کے بڑے بڑے پروگرام ہیں، اللہ سارے پروگرام میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور بیٹا افروز ایک میرے سے غداری کر گئے،
انہوں نے میرے کو وعدہ کیا تھا قاری صاحب آئندہ اجمیر جائیں گے, میرا فلائٹ ہوگا, چارٹر فلائٹ ہوگا, آپ اس میں بیٹھیں گے اور آئیں گے. وہ تو کل میں جب ایئرپورٹ پہنچا تو میرے کو معلوم ہے میرے کو تو وہی گدھا گری ایئرپورٹ میں جانا ہے, یہ خود چارٹر فلائٹ میں پیچھے سے آ رہا ہے, یہ آئندہ سے ایسا نہیں چلے گا. اب اگر کہیں میں نے اس کو وعدہ کیا کہ ہم انڈیا میں بھی ساتھ میں رہیں گے, انڈیا کے باہر جائیں گے تو بھی ساتھ میں رہیں گے, لیکن ہم دو کے بیچ میں نہ کاٹا یہ بالکل اس کو میرے قریب آنے نہیں دیتا. اچھا یہ جو ہمارے بیٹھے نا حاجی جنید اورا والا, ان کے بارے میں ایک بات بتا دو, آپ نے شاید یوٹیوب پہ دیکھا بھی ہوگا, یہ ابھی عمرے میں تھے کچھ دن پہلے, عمرے سے یہ چلے گئے یو کے, انگلینڈ چلے گئے, انگلینڈ سے یہ چلے گئے ٹرکی, استنبول اپنی بیوی کے ساتھ, ایک ہی ہے نا, ہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ استنبول چلے گئے, اور استنبول سے ترکی سے یہ آئے سورت. اچھا مجھے معلوم تھا کہ یہ بامبے ایئرپورٹ پر اتر گئے ہیں اور اب یہ سورت آئے, اور اس وقت سورت میں اتنی بارش کہ ہمارے سورت کا جو سلم ایریا ہے نا, جو سبھاش نگر, آزاد نگر, لمبایت, میٹھی کھاڑی, وہ اتنا پانی میں کہ شاید 24 گھنٹے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ نہیں ملا تھا, اور سب گھر سے بے گھر کیچڑوں میں باہر تھے. یہ اللہ کا بندہ, اس کو کہتے قربانی. یہ اتنا لمبا سفر کر کے, یعنی عمرے پہ ہے, عمرے کے بعد انگلینڈ میں ہے, انگلینڈ کے بعد ٹرکی میں ہے, ٹرکی کے بعد یہ واپس انڈیا آتے ہیں. انہوں نے صرف اپنا بیگ رکھا, کپڑا بھی نہیں بدلا, اور لگاتار 42 گھنٹے تک انہوں نے وہاں پر کام کیا ہے. اللہ ایسے بندوں کو بہت قبول فرمائے. حاجی جنید اورا والا کو اللہ نظر بد سے بچائے اور ان کو اور بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میرے اور افروز کے بیچ میں مت آیا کرو, باقی تم ہر اعتبار سے بہت اچھے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو بہت اچھا رکھے. دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا, اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, جب تک اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.